سہراب بائیسیکل بنانے والا ارب پتی تاجر، وہ اکیلا بیچارہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ وفات پا گیا، اور اس کی لاش وصول کرنے کے لیے اس کا ایک بچہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے سے محبت کی وجہ صرف قرآن پاک ہے، میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی آواز سے پڑھاتا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو مولوی ہے اس کے پاس نہ پیسہ ہونا چاہیے، نہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، لگژری لائف سٹائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے زندگی کے اندر جو ایک بار لباس پہنا وہ دوبارہ نہیں کبھی پہنا۔ امامت کا منصب ہے، یہ سب سے زیادہ افضل منصب ہے، اور جو اس منصب پہ فائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے، وہ سب سے زیادہ سپیریئر ایلیمنٹ ہے۔ ہم 70-75% سیالکوٹی ہیں۔ سیالکوٹ کے متعلق دلچسپ معلومات اور سیالکوٹ کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سیالکوٹ پلس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میزبان موئی سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ سبیل اکرام صاحب۔ یہ سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہیں اپنی قرات کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لگژری لائف سٹائل کی وجہ سے۔ آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے لگژری لائف سٹائل کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور سیالکوٹ سے خاص طور پر ان کا کیا تعلق ہے۔ سو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے تو ہمیں آپ کا سیالکوٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ سیالکوٹ سے مل ہے۔ جی میرے جو نانا علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ دوسری نسبت میری سیالکوٹ سے یہ ہے کہ میری جو وائف ہیں وہ بھی سیالکوٹ کی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، مطلب کہ آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے سیالکوٹ ہی ہیں۔ بس ہم کوئی 70-75% سیالکوٹی ہیں۔ سیالکوٹ آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی یہاں کی عوام نے ہمیشہ بہت زیادہ محبت دی ہے، اور بہت زیادہ ویلکمنگ ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اخلاص ہے ان کے اندر، اور ویسے ہی ان کا جو ہے وہ زندہ دلی تو سیالکوٹ میں ہر جگہ مشہور ہے۔ ہاسپٹیلٹی پسند ہے، ہاسپٹیلٹی بھی، اور یہ ماشاءاللہ ان کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کا خلوص جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، اور ہمیشہ یہاں کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ محبت ملتی ہے یہاں کے لوگوں سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بہت ہی ایک لگژری لائف سٹائل ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کوئی ہے؟ لگژری لائف سٹائل تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو اس میں نہ ریاکاری کا عنصر ہو، نہ دکھاوے کا عنصر ہو، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس کو حلال طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، اور جو غریبوں کا حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کی جائے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دین کے اندر تو کوئی بیریئر نہیں ہے کہ آپ جو اچھا لباس نہیں پہن سکتے اور آپ اچھی گاڑی نہیں استعمال کر سکتے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہے علماء اکرام کی اور جو مساجد کے اماموں کی اچھے لائف اسٹائل کی وہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ اس طرح کے ہیں جو اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے یا ایک مسجد کے اندر تراویح پڑھانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بڑی زیادہ ایک معیوب بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امامت کا منصب ہے یہ سب سے زیادہ افضل منصب ہے، اور جو اس منصب پہ فائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے، وہ سب سے زیادہ سپیریئر ایلیمنٹ ہے۔ کتاب اللہ سے زیادہ جو ہے افضل کوئی کتاب نہیں دنیا کی، سائنس کی، پی ایچ ڈی کی، انجینئرنگ کی کوئی کتاب بھی کتاب اللہ کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن پڑھنے والا بندہ کسی سے پیچھے کیوں ہو؟ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ایسی یوتھ تیار ہو رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ مسلوں پہ کھڑی ہوگی، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی، ان کے ہاتھوں میں کشکول نہیں ہوگا، وہ لیڈرز آف دا سوسائٹی ہوں گے، وہ انشاءاللہ خود ایک رول ماڈل بنیں گے۔ تبھی انشاءاللہ جو اسلام ہے وہ غالب ہوگا، جب لوگوں کے ایسے ہیروز ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ فوش ایک ڈراموں کو اور فلموں کے اداکاروں کو اپنا ہم نے ہیرو بنا دیا۔ ہمارا اصل میں ہیرو ہونا چاہیے تھا مسجد کا امام، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمارے سوسائٹی کے اندر سب سے جو ایک لو بیک گراؤنڈ یا لو سوشو اکنامک اسٹیٹس والے بندے کو ہم نے مسجد کا امام لگا دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ ساری زندگی اپنے نمازیوں کا، اپنی عوام کا محتاج رہا، تو دین جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ پھیل نہیں سکا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو مولوی ہے اس کے پاس نہ پیسہ ہونا چاہیے، نہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی لگژری لائف سٹائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اگر تاریخ اسلام پڑھی جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ یا نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی پوشاک زیب تن کروں جو مدینے میں کسی نے نہ پہنی ہو۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اور شاید کئی لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہو یا نہ ہو, حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے زندگی کے اندر جو ایک بار لباس پہنا وہ دوبارہ نہیں کبھی پہنا. تو ایسے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. 100 اونٹوں کی قربانی بھی ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے, لیکن اسراف سے منع کیا ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. اور اسراف کا پیمانہ ہر بندے کے لیے فرق ہے. اگر ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے, وہ اگر اچھی گاڑی رکھ لیتا ہے اس کے لیے کوئی اسراف نہیں. اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو کم نعمتیں عطا کی ہیں, وہ ادھار پکڑے اچھی گاڑی لے لے, اس کے لیے وہ اسراف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اظہار کرنا, ان کا شکر ادا کرنا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضروری بھی ہے ہر مومن پہ, ہر مسلمان پہ. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے یا میرا شکر یہ ہے کہ میں اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے بہتر سواری دی ہے تو میں اس بہتر سواری کو اسلام کے راہ میں جو ہے وہ صرف کروں, اس میں دین کے کام کروں. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو میں اپنی صحت کو اسلام کے لیے وقف کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ عمل کے اندر ہے, صرف قول کے اندر نہیں ہے. اچھا, اتنے فیمس ہو چکے ہیں ماشاء اللہ, اتنے زیادہ آپ کے فالوورز ہیں, تو جب لوگ سیلفیاں وغیرہ لیتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بالکل یہ بات بڑی زیادہ جو ہے, میں اس بات پہ 100% جو ہے مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں. تو میرے سے محبت کی وجہ صرف قرآن پاک ہے. میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, میرے اندر کوئی ایسی میں نے کوئی تخلیق نہیں کی کوئی چیز, میں نے کوئی ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کا قرآن کوشش کی اس کا حق ادا کر سکوں, اس کو بہترین انداز سے پڑھ سکوں. تو یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مسجد میں پڑھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی آواز سے پڑھاتا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں. کہ آپ نے اتنا بڑا لاہور میں اجتماع اپنا اکٹھا کیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ممکن ہوا. اور یہ حقیقتاً ایک اس چیز کا یہ چیز جو ہے جیتا جاتی ثبوت ہے کہ ہماری عوام کے اندر خیر بہت زیادہ موجود ہے. آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. آج بھی جن مساجد کے اندر خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ان کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو حافظ قرآن ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے تراویحوں کی توفیق عطا کی ہے, اس کو چاہیے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو اس انداز میں پڑھے جو اس کا حق ہے. اتنے فیمس ہو چکے ہیں, کیا آئندہ کوئی سیاست میں آنے کا بھی پلان ہے, کوئی الیکشن وغیرہ لڑیں گے, کوئی ایسا سوچ رکھتے ہیں؟ فی الحال جو ہے میں نے ڈاکٹر سبیل اکرام فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی ہے. اس کا صرف جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کریکٹرز اینڈ سرونگ ہیومینٹی. تھوڑی سی جو آج کل نوجوانوں کی جو ایک کردار میں بڑی زیادہ تنزلی کا شکار ہے, نوجوانوں کے اندر اخلاقیات کی تھوڑی سی جو ہے کمی ہے, تھوڑا بہت ان کے اندر ایک لیک آف ایجوکیشن ہے, دین کی تعلیم کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے. تو اس کو پورا کیا جائے, ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے اور اس کے بعد انسانیت خدمت کی جائے. آگے اگر کہیں ہمیں محسوس ہوا کہ سیاست میں آنا چاہیے تو ضرور ہم سیاست میں آنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بزنس کیا کرتے ہیں, آپ کے لگژری لائف سٹائل کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. میرا جو ہے وہ بزنس ریئل اسٹیٹ کا ہے اور میں بلڈنگز بناتا ہوں لاہور کے اندر, ڈیولپر ہوں, میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں. اور لگژری لائف سٹائل جو ہے وہ یہ ایک بس ایک چیز بن گئی ہے, حالانکہ کوئی ایسا لگژری لائف سٹائل نہیں ہے. میں ایک سادے کپڑے پہنتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد جا رہے ہوں تو اللہ کے آگے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو صاف لباس زیب تن رکھنا چاہیے. ہمیں کوئی بڑا کوئی آدمی بلا لے, کوئی چودھری بلا لے تو ہم بڑا سور کے اور زبردست لباس پہن کے, زبردست گھڑی پہن کے, زبردست سواری میں جاتے ہیں. تو جب اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو تب اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے, اور اللہ سے زیادہ جو ہے رازق, ایک خالق مالک رازق جو ہے, اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کے اندر جائیں, اچھا لباس پہن کے جائیں, اچھی خوشبو لگا کے جائیں, اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم مساجد کا ماحول کو بہتر کریں, اس کو گلوریفائی کریں تاکہ آپ کی آنے والی یوتھ کا وہاں پہ انٹرسٹ ہو. اگر مساجد کے اندر جو ہے وہ ایک بالکل پسماندہ مساجد ہوں گی جہاں پہ کوئی حال نہیں ہوگا, جہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑی دقت ہوگی, تو لوگ جو ہے مساجد سے دور ہوں گے. ہمیں چاہیے, جس طرح دیکھیں آپ عیسائیوں کو لے لیں, آپ یہودیوں کو لے لیں,
دیکھیں ان کا مذہب جو ہے وہ کوئی انسپائرنگ نہیں ہے. البتہ انہوں نے جس طرح اپنے وہ عبادت گاہوں کو جتنا وہاں پہ پروٹوکول دیتے ہیں تو یہ اصل میں تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. ہمارے لیے مسجد کیوں نہیں اتنی امپورٹنٹ جتنا ان کے لیے ان کی عبادت گاہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ہماری مسجدیں ہمارے لیے زیادہ مقدم زیادہ مقدس ہے. تو ہمیں چاہیے مسجدوں پہ توجہ دیں, مسجدوں کو تھوڑا گلوریفائی کریں, وہاں پہ لوگوں کا دل لگے, وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, وہاں پہ لیکچرز ہونے چاہیے, وہاں پہ امام جو ہے وہاں پہ اس کو نوجوانوں کے مسائل کے لیے بیٹھا ہونا چاہیے, لوگوں نوجوانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے, ان کے پرابلمز ہیں ان کے سولوشن دینے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والا جو نوجوان ہے اس کے اندر بہت زیادہ خیر موجود ہے, اور اس کی تھوڑی سی اگر تربیت کی جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی. اچھا, آخر میں آپ سیالکوٹیوں کو اسپیشلی طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سیالکوٹ کی ساری عوام کو یا تاجر عوام کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تربیت بھی دیں. آپ کو جو ہے وہ دین انشاءاللہ سرخرو کرے گا, آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا. آپ قرآن مجید سے اپنی مشکلات کا, اپنی دکھ درد غم تکلیف پریشانیوں بیماریوں مصیبتوں کا حل تلاش کریں. اور اگر آپ کے پاس صرف دنیا ہی دنیا ہے تو آپ کے جو ہے نا پاس ایک بہت ہی ریسنٹ ایک مثال ہے کہ سہراب بائیسیکل بنانے والا ارب پتی تاجر جس کی 3 بیویاں تھیں اور کوئی 10-15 بچے تھے, وہ اکیلا بیچارہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ وفات پا گیا, اور اس کی لاش وصول کرنے کے لیے اس کا ایک بچہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. ہاسپٹل والے بلاتے رہے لیکن اس کی لاش جو ہے نا ہر بچے نے لینے سے, اس کی بیویوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوتا تو وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چوم کے آپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتی. اور آج کل جو بہت زیادہ مسئلہ ہے, آپ اپنے بچوں کو دنیا دے دیتے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجتے ہیں, امریکہ بھی بھیجتے ہیں, اعلیٰ یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, اور وہی بچے جب آتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. تو خدارا اپنی جو نسلیں ان کو تیار کریں, آپ کے لیے وہ مغفرت کی دعا بھی کریں گے, آپ کے بڑھاپے میں خدمت بھی کریں گے. اگر آپ ان کو دین نہیں سکھائیں گے, قرآن نہیں سکھائیں گے, ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما کا مطلب نہیں سکھائیں گے, تو وہ آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو ایک اولڈ ایج ہوم کے اندر ایک بزرگ کا ہوتا ہے. اپنا فیوچر اس میں دیکھیں. اور میں یہ بات آخر میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ تاجر کمیونٹی ہے, ان کو زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ کا مال جو ہے وہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے. وہ آپ اپنے مال کا شکر ادا کریں, اور شکر صرف الحمدللہ کہہ کے نہیں ادا کریں, اپنے مال کو دین کے لیے وقف کریں. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انفقوا فی سبیل اللہ, آپ کے زندگی کے اندر برکت ہوگی, آپ کی اولاد کے اندر برکت ہوگی. اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں, ورنہ آپ کی اولاد جو ہے وہ پوٹینشیل تھریٹ ہوگی سوسائٹی کے لیے. بہت بہت شکریہ سیالکوٹ پلس کو اپنا خصوصی ٹائم دینے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو